بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 10 فروری 2023 بمطابق 10 تبلیغ 1402 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 10 فروری 2023 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹل فورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، گزشتہ خطبے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ آج اس سلسلے میں مزید کچھ پیش کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر ملکہ کو اسلام کی تبلیغ کے لیے لکھی گئی اپنی تصنیف تحفہ کیسریہ میں قرآن کریم کے فضائل اور اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن کریم عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی سکھائی گئی ہے۔ بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کو دیکھنے کا چراغ قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا۔ شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی۔ حضور انور نے فرمایا کہ کون تھا اس زمانے میں جس نے اتنی جرأت کے ساتھ کیسرائے ہند کو یہ پیغام بھیجا اور اسلام کی تبلیغ کی ہو۔ آج یہی لوگ جن میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اسلام اور قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ قرآن کریم کی توہین کر رہی ہے، جبکہ غیر مسلم جو کہ قرآن کریم کی عظمت کا رد تو نہیں کر سکتے بلکہ ان کی حرکتیں دیکھ کر اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے دل کی تسکین کے لیے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، جیسے کہ سویڈن اور اسکینڈینیوین ممالک میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان زمانے کے امام کو مان لیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں تو غیر مسلموں کو کبھی بھی اس طرح قرآن کریم کی توہین کی جرأت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو عقل دے۔ قرآن کریم ہی اب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ جو شخص سچے طور پر خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم کی تعلیم پر کاربند ہو جائے تو وہ اسی جہان میں خدا کو دیکھ لے گا۔ وہ خدا جو دنیا کی نگاہوں سے ہزاروں پردوں میں ہے، اس کی شناخت کے لیے بجز قرآن کی تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ قرآن شریف معقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل اور آسان طریق سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں ایک برکت اور قوت جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی ہے اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے۔ قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ ظن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمت علم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ در حقیقت وہ موجود ہے، اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد لا شریک ہے، بلکہ سدا چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ واقعی طور پر اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے اور تکمیل عملی کا بیان صراط الذین انعمت علیہم میں بیان فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ عملی ترقی کے لیے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہے جو انعام یافتہ ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالحین ہیں،
اور جن کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے۔ ایسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پوری طرح نشو و نما حاصل نہ کرے اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں تو وہ مردہ ہدایت ہے۔ قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے جس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعمال شجرہ طیب بنتے ہیں اور اس کے اعمال پھل پھول لاتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں آئی تھی جب کہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے اور بہت سی بد اعتقادیاں اور بد اعمالیاں رائج ہو گئی تھیں۔ اس کی جانب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے کہ بد اعمالی میں گرفتار تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی تمام لوگ، کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے، سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے اور دنیا میں فساد عظیم برپا تھا۔ بس اسی لیے خدا تعالیٰ نے تمام عقائد باطلہ کی تردید کے لیے قرآن کریم جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی۔ خاص کر سورۃ فاتحہ جو 5 وقت نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اشارے کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ معجزہ ایک ایسی خارق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کے مقابل پر کوئی مثال پیش کرنے سے عاجز آ جائے۔ قرآن کریم کا معجزہ ملک عرب کے تمام باشندوں کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن عرب کے تمام باشندے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ بس معجزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے۔ اس کا کلام نہایت فصیح و بلیغ ہے۔ یہ ایک ایسا لاجواب معجزہ ہے جو باوجود 1300 برس گزرنے کے اب تک کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کر سکے۔ یہ معجزانہ پیشگوئیوں کو بھی معجزانہ عبارت کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ غرض، اصلی اور بھاری مقصد معجزے سے حق اور باطل میں یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے۔ مذہب کی اصل سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے۔ سچے مذہب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مذہب خدا شناسی کو چھوڑتا ہے وہ ایک مردہ مذہب ہے جس سے کسی کو پاک تبدیلی حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ پھر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ اس کتاب میں عقلی باتیں جو لکھی ہیں وہ در حقیقت الہامی ہیں۔ ہستی باری تعالیٰ پر وہ کب دلیل دے سکتی ہیں اور کب کسی طالب حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فقط وہی عقلی باتیں یقینی طور پر آیت خدا نما ہیں، اور کب یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں کلی طور پر غلطی سے پاک ہیں۔ پس اگر مذہب صرف چند باتوں کو عقل یا فلسفے کی طرف منسوب کر کے اپنی سچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشانوں اور خارق عادت امور کو دکھلانے پر قاصر ہے، تو ایسے مذہب کا پیرو فریب خوردہ ہے اور وہ تاریکی میں مرے گا۔ جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ دار نہ ہو کہ وہ خدا کی ہستی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھائے، تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے۔ حضور عمر نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ خدا کو نشانوں سے، ذاتی تعلق سے پہچانیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقت انسان پر کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایسی مثالیں ہیں کہ غیر مذہب بلکہ لا مذہب اور خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا گیا، عقلی دلائل دیے گئے، اور پھر جب نشان دکھائے گئے اور واقعات بیان کیے گئے تو انہوں نے مذہب کو بھی مانا اور اسلام کو بھی مانا۔ بیلجیم کی ایک دہریہ دوست نے بیعت کی اور بتایا کہ جب میں نے خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا تو پھر میرے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں احمدیت اور حقیقی اسلام کو تسلیم نہ کروں، اور یہ راستہ کیونکہ مجھے احمدیت نے دکھایا تھا اس لیے میں احمدی مسلمان ہوں۔ افسوس، ہمارے مخالفین یہ معرفت کی باتیں سننا نہیں چاہتے اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم میں تحریف کر دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے ہر ایک قصے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے ایک پیشگوئی قرار دیا ہے، اور یہ قصوں کی پیشگوئیاں بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی ہیں۔
غرض قرآن کریم معارف اور حقائق کا ایک دریا اور پیش گوئیوں کا ایک سمندر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بجز قرآن کریم کے خدا تعالیٰ پر یقین لا سکے، اور یہ خاصیت خاص طور پر قرآن شریف میں ہی ہے کہ خدا اور انسان میں حائل پردے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے دو حصے ہیں، ایک قصے اور دوسرا احکام۔ کوئی بات قصے کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس میں تمیز نہیں کرتے وہ لوگ قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں۔ یہ مضمون جاری ہے اور بھی آپ علیہ السلام کے ارشادات ہیں، وقتاً فوقتاً بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیم پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 14 فروری 2023 بروز منگل، صفحہ نمبر 5، آواز رضوان احمد افضل۔